السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ کاشف احمد کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلمان بھائی، ایک دیوبندی مفتی نے اپنی تقریر میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جماعت شروع ہو گئی ہے، تو اگر اسے یہ یقین ہے کہ میں امام کے سلام پھرنے سے پہلے اپنی سنتیں مکمل کر لوں گا، تو اس کے لیے مسجد کے کسی کونے میں جا کر سنتیں پڑھنا جائز ہے۔ اس بارے میں قرآن حدیث ہمیں کیا کہتا ہے، پلیز رہنمائی کیجیے۔ فجر کی نماز میں جب امام پہلی رکعت پڑھ رہا ہو تو کہ اس وقت جلدی سے سنت، بھائی امام پہلی نہیں دوسری بھی پڑھ رہا ہو، آپ کو امید ہے کہ میں سلام سے پہلے سنت کسی کونے میں پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو بالکل جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کسی نہ کسی کونے میں ٹھہر کے۔ اور اگر آپ کو سلام تک بھی ملنے کی امید نہیں ہے، پھر امام کے ساتھ فرض پڑھ لو، سنتیں اشراق کے بعد، فرض نماز کے بعد نہیں، سنتیں اشراق کے بعد پھر آپ نے ادا کر لینی۔ دیکھیں میرے بھائی، میں کئی بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بہت سے مولوی مفتی ایسے ہیں جو لوگوں کو دین کے نام پر گمراہی بانٹ رہے ہیں۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اللہ والے ہیں، بہت قرآن حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ انسانوں کی کھالوں میں چھپے ہوئے شیطان ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں گمراہی بانٹی جا سکے اور انہیں قرآن حدیث سے ہٹایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہمیں خود سمجھنا ہوگا۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب فجر کی جماعت کھڑی ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ میں سلام پھرنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا، تو وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ یعنی سنتیں پڑھنی ضروری ہو گئی، فرض نماز چھوڑنی جائز ہو گئی اس کے لیے، جس کا حساب ہوگا، سنت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی شخص اگر سلام پھرنے سے پہلے پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رکھتے تو اسے دونوں پڑھنی پڑیں گی، یعنی پوری فجر کی نماز اسے کھڑے ہو کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سلام پھرنے کے بعد بھی جاتا ہے تو بھی اسے 2 رکعت پوری پڑھنی پڑیں گی، اور کوئی سلام پھرنے سے پہلے جاتا ہے یعنی سجدے میں یا تشہد میں امام کو پاتا ہے دوسری رکعت کے، تو بھی اسے 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آج سے پہلے ان کا اصول یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا اپنے عوام کو کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ دوسری رکعت شروع ہونے سے پہلے آپ جماعت میں چلے جائیں گے، امام کو پا لیں گے، تو آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رکعت اگر پا لیں گے تو جماعت پا لیتے ہیں نا، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ یعنی اگر کوئی ظہر کی نماز میں جاتا ہے نماز پڑھنے اور 1 رکعت اسے مل جاتی ہے تو وہ 3 رکعتیں اپنی الگ سے پڑھے گا تو جماعت مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی اس ٹائم پہنچتا ہے کہ وہ سجدے کے اندر، تشہد کے اندر یا رکوع کے اندر پہنچ رہا ہے تو اسے رکعت نہیں ملے گی، تو پھر تو اسے پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ کہاں سے اصول ہوا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام پھرنے سے پہلے پہنچ جائیں تو جماعت مل جائے گی؟ جماعت تو چھوٹ گئی اور وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے سنتیں پڑھنے کے چکر میں فرض نماز نکال دی۔ تو یہ تو اس مولوی کا فتویٰ تھا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے ٹائم یا کسی بھی نماز کے ٹائم مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو اور دیکھو اقامت ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھنی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی انسان فجر کے لیے، ظہر کے لیے یا عصر کے لیے مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا اقامت ہو رہی ہے تو اب وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی سنت نوافل نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اسے وہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ رسول اللہ کا حکم، رسول اللہ کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو رسول اللہ کا فتویٰ نہ مانے، کیا وہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے؟ تو منافق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو جس حالت میں امام کو پائے اس حالت میں ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جب تم مسجد کے اندر جاؤ، یعنی کوئی انسان مسجد کے اندر جائے کسی بھی ٹائم کی نماز پڑھنے اور وہ دیکھے کہ امام صاحب رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا امام صاحب قیام میں کھڑے ہیں تو اسی حالت میں ہو جانا ہے اسے، کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا کہ نہیں ابھی ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، امام صاحب پہلی رکعت میں سنتیں پڑھ لوں، یا فجر کی 2 رکعتیں ہیں، امام صاحب ابھی شروع کرائیں امام صاحب نے، میں سنتیں پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا کہ جس حالت میں امام ہو اس میں ہونا ہے۔ یہ 2 واضح حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب میں نبی کی بات مانوں یا اس مولوی کی بات مانوں؟ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، ان مولویوں کے، اور ان کے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ ہم اس مولوی سے پوچھیں، اسے پکڑیں کہ بھائی تو کہاں سے یہ بات کر رہا ہے؟ یہ حدیث میں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، اس حالت میں امام ہو اس حالت میں ہو جاؤ، اور تو ہمیں کہہ رہا ہے ہم سنتیں پڑھتے رہیں۔ تو فرض کا مقام بڑھا ہے یا سنتوں کا مقام بڑھا ہے؟ تو سنتوں کے لیے فرض تو نہیں چھوڑے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لیں کہ واضح حدیثیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مولوی ہمیں بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ یہ تو تھا حدیثوں سے اس مولوی کا رد۔ اب میں اس کا رد کروں گا انہی مولویوں کے بنائے ہوئے اصول سے، یعنی جو حنفی مولوی نے اصول بنایا نا، یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس اصول کو یہ نماز کے اندر بھی فٹ کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دیوبندی بیچارے اپنی نمازوں میں اپنی دکانوں کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں، خاص کر سر نمازوں میں جو ظہر عصر کی نمازیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا، انہیں بتا دیا گیا تمہیں کچھ پڑھنا نہیں ہے، امام پڑھے گا تمہارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول فٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی اس اصول کے تحت تو تمہارا فجر کی سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ تو خود اس کے خلاف ہو گیا، کیونکہ جب تم کہتے ہو کہ جب قرات ہو رہی ہو قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کچھ نہیں پڑھنا،
تو پھر تم نے کیسے اجازت دے دی کہ تم فجر کی نماز پڑھا رہے ہو, تمہارا مولوی قرآن پڑھ رہا ہے, قرات کر رہا ہے, اور پیچھے کہیں کونے میں کھڑا ہو کے تمہارا کوئی بندہ یعنی کوئی دیوبندی آ کر سنتیں پڑھ لے؟ تو یہ تو قرآن کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسے مسجد کے کونے میں آواز نہیں جائے گی, کیونکہ آج تو اسپیکر لگے ہیں مسجد کے اندر. مائک پہ جب امام پڑھ رہا ہے تو پوری مسجد میں آواز جاتی ہے, مسجد کے باہر بھی آواز جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے تو آواز آ رہی ہے, تو اس پہ تو یہ حکم فٹ ہو گیا نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہے. تو پھر وہ اپنی فاتحہ کیسے پڑھ رہا ہے, اپنی صورتیں کیسے پڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو چلو تم حدیث کا بھی انکار کرتے ہو, تم حدیث کے اوپر آ کر تم منافقت دکھاتے ہو, تو یہاں اپنا اصول ہی مان لو کہ بھائی تم لوگوں سے کہتے ہو جو قرآن پڑھا جائے کچھ نہیں پڑھنا, تو تم اب سنتیں کیسے پڑھوا رہے ہو اس بندے کو؟ ٹھیک ہے, تمہیں تو کہنا چاہیے بھائی امام قرآن پڑھ رہا ہے, خاموشی سے قرآن سنا کر نماز میں جوائن ہو جا. ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث تو تم مان نہیں رہے, تو اپنا اصول ہی مان لو. تو میرے بھائی یہ دو نمبری ہے ان مولویوں کی, یہ ہر جگہ اپنے حساب سے قرآن حدیث کو یوز کرتے ہیں تاکہ امت کو بہکایا جا سکے. ٹھیک ہے, نام صرف قرآن حدیث کا لیتے ہیں لیکن اندر یہ اپنے مسئلے اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کے, تاکہ لوگوں میں گمراہی بانٹی جا سکے, انہیں قرآن حدیث کے راستے سے ہٹایا جا سکے. تو ہمیں ان مولویوں پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا ان کے ارد گرد جو بیٹھے رہتے ہیں نا, لوگ انہیں سنتے رہتے ہیں, ان پر غصہ آتا ہے. کیونکہ یہ مولوی تو اپنا کام صحیح کر رہے ہیں, یعنی ان کا کام تو گمراہی پھیلانا ہے, یہ تو اپنے کام میں ایک دم 100% لگا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن لوگ بیوقوف ہے نا, جو انہیں بیٹھ کر سنتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں. ان بیوقوفوں کو اتنی عقل نہیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی تم یہ جو بات بیان کر رہے ہو یہ کہاں لکھی ہے؟ ٹھیک ہے, حدیث میں تو اللہ کے رسول کچھ اور بیان کر رہے ہیں, تم کچھ اور بیان کر رہے ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تمہاری بات اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم صحیح بات بتا رہے ہیں, دین کی بات بتا رہے ہیں, تو دین کی بات تو قرآن حدیث میں ملے گی. تمہاری بات کیسے دین کی بات ہو سکتی ہے اگر وہ ٹکرا رہی ہے قرآن حدیث سے؟ ٹھیک ہے, تو ان جاہلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. یعنی یہ مولوی تو جائیں گے جہنم میں, لیکن ان کے بتائے وہ راستے پہ جا کر تم بھی جہنم میں جاؤ گے. تو اللہ کے واسطے اپنی عقلوں کو کھولیں اور صحیح دین پر عمل کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اس مسئلے کی وضاحت میں نے کر دی کہ اگر کوئی بھی شخص فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی یا اس کی اقامت ہو گئی, تو اس نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی لوگ اب کمنٹ کے اندر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے برا بھلا کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. تو میرے بھائی میرا کچھ نہیں بگڑے گا, اپنے آخرت خراب کرو گے. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی صحیح بات پتہ ہے, قرآن حدیث کی بات بتائے, تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں, اللہ تم سے خود پوچھ لے گا کیوں گمراہی میں پڑے رہے, حق بات سامنے آ گئی تھی کیوں نہیں مانی. ٹھیک ہے, تو اس مولوی کو اگر تم نے نبی مان لیا ہے, اس کی ساری جھوٹی باتیں تمہیں ماننی ہے تو مانو, ہمارے لیے تو رسول اللہ کی باتیں کافی ہیں, حدیث کافی ہے. جب حدیث کی بات ہمارے آگے آ جائے تو ہم وہیں اپنا سر جھکا دیتے ہیں, کیونکہ اللہ رسول کی بات ماننا ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں اور اقامت ہو گئی ہو یا فرض نماز چالو ہو تو ہمیں وہی نماز پڑھنی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنی. لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب سنتیں کب پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فجر کی سنتوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ اگر ہمیں شروع میں نہیں ملی اور ہم نماز کے ساتھ میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کب پڑھیں گے. تو میرے بھائی اس کا حل بھی حدیثوں میں بتا دیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے فجر کی, ایک صحابی آئے تو وہ پہلے انہوں نے فجر کی نماز پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور جب فجر کی نماز ہو گئی تو وہ گئے سائڈ میں اور اپنی سنتیں پڑھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اور جب انہوں نے سنتیں پڑھ لی تو اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور کہا کیا فجر کی 4 رکھتے ہیں, یعنی 2 رکھتے تو نے پڑھ لی ہمارے ساتھ, اب کون سی پڑھ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری سنتیں رہ گئی تھی پہلے تو میں اب پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں پہلے رہ گئی ہوں بعد میں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب بہت سی جگہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ٹائم نہیں رہتا, یعنی ممنوع وقت چالو ہو جاتا ہے, سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ سنتیں نہیں پڑھیں گے جب تک سورج پوری طرح طلوع نہ ہو جائے, یعنی اشراق کا وقت جب چالو ہو جائے نا تو پھر وہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے اشراق کی نماز پڑھنی پھر سنتیں پڑھے گا, نہیں, اشراق کا وقت ہو گیا مطلب اب ممنوع وقت ختم ہو گیا, اب آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھتا تو میرے بھائی گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ نفل نماز ہے جسے اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ دن رات میں 12 رکعتیں نفلیں ہیں, 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر کے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. جو یہ پڑھے گا اسے جنت میں محل ملے گا, جو نہیں پڑھے گا جنت میں محل نہیں ملے گا, اس سے گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو فجر کی سنتوں کا بہت بڑا ثواب ہے, لیکن اسے فرض نہ مان لیں کہ اس کے چکر میں فرض چھوڑ دیں یا پریشان ہو جائیں, تو ایسا کوئی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خود اما عائشہ کی اس پہ روایت موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا فجر کی نفلوں میں کی پابندی کرا کرتے تھے نا 2 رکعت کی, اتنا اور نفلوں کی پابندی نہیں کرا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو خود یہ نفل نماز ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو آپ سنتیں پڑھیں, لیکن اگر پہلے نہیں پڑھ پائیں, فرض نماز کھڑی ہے تو فرض نماز پڑھیں, اس کے بعد جا کر آپ اگر ٹائم ملتا ہے فجر کی سنتیں پڑھ لیں, یا پھر اشراق کے ٹائم پر آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے, سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.